बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें सुनते हैं। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम, उनके मीनिंग्स को जानते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मोजज़ात, आपके कमालात, आपकी शानों का जिक्र होता है। और इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनते हैं। यानी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जो तालीम इरशाद फरमाई, जो प्यारी प्यारी बातें इरशाद फरमाई, जिनको सहाबा किराम ने बयान किया, मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों में तहरीर किया, उलमाए किराम जिनको बयान करते हैं, तो कोई एक हदीस पाक हम अपने हर प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हुए उसकी बरकतें लेते हैं। उसका अरबी मतन पढ़ा जाता है, उसका ट्रांसलेशन होता है और उससे मिलने वाले मदनी फूलों को भी बयान किया जाता है। तो पूरा प्रोग्राम आपने मुलाजा करना है, हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें हमें सुनने और सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, इनका तारुफ भी जानेंगे और फिर अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो सारी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे और क़यामत के दिन सबसे पहले जो शफाअत करेंगे वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी अलैहिस्सलाम को शफाअत करने की इजाज़त अता फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, फिर आप अलैहिस्सलाम के सदक़े और फैज़ान से दीगर अंबिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, उलमाए किराम, औलिया किराम, जो हाफिज़ कुरान थे और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम के सदक़े में मखलूक की शफाअत करेंगे। तो सारी शफाअतों का जो मरकज़ है और सारी शफाअतों की जो असल है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत है। अल्लाह ताला हमें शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से हिस्सा अता फरमाए। तो शफाअत मुस्तफ़ा हासिल करने के बच्चों बहुत से तरीके हैं। अच्छे अमाल किए जाएँ, सुन्नतों पर अमल किया जाए। आप अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए, जो कुरान लेकर आए, उसकी तालीमात पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अपने महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाएगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत को हासिल करने वाले बच्चों बहुत से अमाल हैं, उनमें से एक अमल दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो दुरूद पाक की बरकत से क़यामत के दिन हमें भी शफाअत मुस्तफ़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। बल्कि दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब हमने बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों को जानते हैं, उनके मीनिंग्स को समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जो नाम है, जो आप अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम है, वो है मुहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद। एक ज़ाती नाम मुहम्मद है और दूसरा ज़ाती नाम है अहमद। मुहम्मद और अहमद। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो शानें अता फरमाई हैं, तो उन शानों को ज़ाहिर करने के लिए कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में, पिछली आसमानी किताबों में हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नामों को बयान किया गया है। तो आज भी हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम जानेंगे, लेकिन इस सेगमेंट का नाम हमें बताएंगे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे। इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम आपको मालूम है?
تو مل کے بتانا ہے پھر، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ تو کڈز مندی چینل کے ناظرین کو اپنے سیگمنٹ کا نام مل کر بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی، پیارے نبی کے پیارے نام، پیارے نبی کے پیارے نام آج بھی ہم سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام طیب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ طیب۔ 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 آپ کو لکھنا آتا ہے یہ نام؟ نام تو سنا ہوگا جی۔ کون بتائے گا کیسے لکھیں گے اردو میں؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ احمد رضا بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، جی بتائیں ذرا۔ ہاں بھائی حسن رضا بھائی بڑے بھائی نے صحیح نام بتایا، بالکل صحیح۔ تو دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، دیکھ لیتے ہیں جی۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے طیب۔ کیا نام ہے؟ طیب۔ تو یا اور با، با۔ عربی کے انداز میں کہیں گے، ورنہ تویں یہ اور بے، اور یہ کے اوپر جو بیچ والا سینٹر والا لفظ ہے حرف ہے، اس میں آئے گی تشدید۔ کیا آئے گی؟ تشدید۔ اور تشدید کے نیچے آئے گی زیر۔ طیب نہیں بلکہ طیب۔ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ طیب نہیں بلکہ طیب۔ نام بڑا پیارا ہے، لوگ اپنے بچوں کا بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام ہے طیب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے پاک۔ کیا مطلب ہے؟ پاک۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ پاک۔ کیا ہے؟ پاک۔ میں آپ کے سامنے کچھ روایات بیان کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام میں پاکیزگی کا کتنا درس دیا جاتا ہے، اور بانی اسلام جو طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں، جن کے صدقے میں پاکیزگی عطا کی جاتی ہے، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پاکیزگی کے معاملے میں تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک روایت ہے کہ ایک آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ناپسندیدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، کیا اس سے اتنا بھی اہتمام نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے؟ ان کپڑوں کو دھو لے۔ تو ہمیں گندے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہننے چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے بال کیا تھے؟ الجھے ہوئے تھے۔ جیسے کنگھی نہ کی بھی ہو تو کیسی شیپ ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل یا کنگھی وغیرہ نہیں ملتی کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار لے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محبوب تھا کہ بالوں میں کنگھی کی جائے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور ایسی حالت میں رکھا جائے کہ سامنے والوں کو دیکھ کر کراہت نہ آئے، ناپسندیدگی کا لوگ اظہار نہ کریں، بلکہ اچھے حلیے میں انسان لوگوں کے سامنے جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بہت ہی خراب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال بھی ہے؟ یعنی اس حالت میں آئے ہو، کیا مال ہے کوئی؟ تو اس شخص نے عرض کی جی ہاں، میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، سبھی قسم کے مال ہے، یعنی اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے تمہیں مال دیا ہے تو چاہیے کہ تمہارے اوپر اس کی نعمتوں کا کچھ نشان بھی نظر آئے، یعنی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، الحمدللہ کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کا ہم شمار بھی بچوں نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم بندے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے مال دیا ہے، جتنی بھی استطاعت دی ہے، اچھے اچھے کپڑے والدین ہمیں سلوا کے دیتے ہیں، تو ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، میلے کچیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے، پیارا دین لائے، دین اسلام، اس کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ بندہ مومن مسلمان اپنے بدن کو بھی پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے، جہاں رہتا ہے اس جگہ کو بھی پاک رکھے، اپنے دل اور اپنے فکر و خیال کو بھی پاک رکھے۔ تو کڈز مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم اپنے طیب و طاہر آقا
अलैहिस्सलाम की सीरत, आपके हालात, आप अलैहिस्सलाम की मोजज़ात और कमालात का बयान सुनते हैं। इस दूसरे सेगमेंट का नाम भी हमें यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मिलकर बताएंगे। जी तो किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे सेगमेंट का नाम है ऐसे हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का और सीरत का बयान सुनते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ मौजज़ात और कमालात सुन रहे थे दूसरे सेगमेंट में। आज भी मैं आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा बयान करूँगा। और बच्चों, ये वो मौजज़ा है, वो आप अलैहिस्सलाम की शान है जो किसी और नबी की सीरत में हमें नहीं मिलती। यानी ये वो मौजज़ा है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है, जिसको खासा मुस्तफ़ा कहते हैं, जो खसाइस मुस्तफ़ा में बयान किया जाता है। वो खासा क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई कि एक से ज़्यादा यानी कई मौक़े पर ऐसा हुआ कि जब पानी ख़त्म हो गया, पानी की ज़रूरत हुई मुसलमानों को, सहाबा किराम को, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की रहमत वाली उंगलियों से रहमत के चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। किसी इंसान के जिस्म से पानी निकलना इम्पॉसिबल, अक्लें हैरान हो जाती हैं, लेकिन ये मौजज़ा रूनुमा हुआ, कई बार हुआ। और सहाबा किराम की मुक़द्दस आँखों ने इस नज़ारे को देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में अपने महबूब के सहाबा को उस मुक़द्दस और प्यारे और पाकीज़ा पानी से सैराब फरमाया। यानी आप अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुआ करते। ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है और शान है। इसके कई वाक़यात हैं, कई रिवायात हैं, कुछ मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और भी बात मैं आपके सामने जिक्र करूँ कि एक सवाल किया जाए अगर कि दुनिया का सबसे, कायनात का सबसे पाकीज़ा, सबसे अफजल पानी कौन सा है, तो वैसे तो हमारे जहन में क्या ख्याल आएगा कि दुनिया के सारे पानियों में सबसे अफजल पानी कौन सा है? ज़मज़म, माए ज़मज़म। ज़मज़म का जो पानी है वो सबसे अफजल पानी है, बिल्कुल ऐसा है, बरकत वाला पानी है। लेकिन ज़मज़म से भी अफजल एक पानी है, वो कौन सा पानी है? तो उलमाए किराम ने बच्चों अपनी किताबों में ये तहरीर किया। ज़मज़म की अपनी शान है, उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, आप अलैहिस्सलाम की कई रिवायात हैं। एक रिवायत का खुलासा ये है कि ये ज़मज़म उस चीज़ के लिए है, उस काम के लिए जिसके लिए इसको पिया जाए, यानी जिस भी जायज़ और नेक गर्ज से पिया जाए, अल्लाह तबारक व ताला ज़मज़म पीने की बरकत से वो गर्ज अता फरमाता है, वो मामला हल फरमाता है। लेकिन ज़मज़म से भी अफजल एक पानी है, और वो कौन सा पानी है? उलमा ने जिक्र किया कि ज़मज़म से भी अफजल, कायनात का सबसे अफजल पानी वो है जो कायनात की सबसे अफजल ज़ात नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस उंगलियों से जारी हुआ। सुभान अल्लाह। और इस पानी को सहाबा किराम ने नोश फरमाया, इसकी बरकतें ली। तो कायनात में सबसे अफजल पानी बच्चों कौन सा है? वो पानी जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस उंगलियों से जारी हुआ। आला हज़रत बयान फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। गोया कि ये रहमत की 5 नदियां हैं जो आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस 5 उंगलियों से जारी होती हैं। किस तरह जारी हुई, ये नज़ारा क्या था? किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, सहाबा किराम ने हदीस पाक की सूरत में इनको बयान किया है। चुनाचे एक रिवायत में है कि हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बच्चों तो गौर से सुनना है आप लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मुबारक जिक्र है। सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा जबकि असर की नमाज का वक्त करीब हुआ और लोगों ने पानी तलाश किया। जब उनको पानी नहीं मिला तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में अपना मुबारक हाथ रखा और लोगों को हुक्म दिया कि वो इससे वुज़ू करें। एक बर्तन लाया गया जिसमें कुछ पानी था, आप अलैहिस्सलाम ने अपना मुक़द्दस हाथ उस बर्तन में रखा और सहाबा से, मुसलमानों से क्या फरमाया कि इस पानी से क्या करें? वुज़ू करें। क्या करें? वुज़ू करें। जो हम वुज़ू करते हैं इसके ऊपर वाव के ऊपर क्या आता है बच्चों? पेश। वुज़ू, वज़ू नहीं होता, क्या होता है? जिस पानी से हम वुज़ू करते हैं ना उसको वज़ू कहते हैं, वाव के ऊपर ज़बर के साथ, ठीक है?
یعنی وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وضو، واو پر زبر کے ساتھ، اور واو پر پیش پڑا جائے تو اس عمل کو، اس ایکٹ کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھونے کا عمل کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے کیا کریں؟ وضو۔ کیا کریں؟ وضو۔ اب وہ جو پانی تھا برتن میں تھا، قلیل مقدار میں تھا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس ہاتھ اپنا رکھا تو ہاتھ کی برکت سے وہ پانی بڑھتا گیا اور صحابہ کرام نے اس مقدس پانی سے وضو فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، یہ مختلف مواقع پر، جیسے میں نے آپ کو بچوں بتایا کہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ نہیں ہے، کئی مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو مختلف روایتوں کا جو کنکلوژن ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والے پانی سے کبھی 70 خوش نصیب سیراب ہوئے، کبھی 80، کسی موقع پر 300 اور کبھی 1500 افراد نے بھی اس مبارک پانی کی برکتیں حاصل کی۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود پیالے کے علاوہ وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے برتن میں جو پانی تھا بس وہی پانی تھا، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے پاس پانی موجود نہیں تھا، پیاس بھی تھی۔ اب کیا ہوا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پانی کا چشمہ دیکھا ہوگا، حقیقت میں یہ اسکرین پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، جیسے زمین سے پانی ابل رہا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا، زمین سے پانی نکلتا ہے، تو جس طرح زمین سے پانی نکلتا ہے اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس انگلیوں سے بھی رحمت والا پانی جاری ہو گیا۔ اب اس پانی سے جو صحابہ سیراب ہوئے، اس کی برکتیں لی، وہ کتنے تھے بچوں؟ تو یہ سوال راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس انگلیوں کو اس برتن میں داخل فرمایا تو اس سے پانی ابلنے لگا، چشمے کی طرح بہنے لگا۔ تو قسمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دن صلح حدیبیہ کے دن جب یہ واقعہ ہوا، یہ معجزہ رونما ہوا، تو اس دن آپ کتنے افراد تھے جن کو یہ پانی نصیب ہوا، اس کی برکات نصیب ہوئی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم لوگ 1500 تھے۔ کتنے تھے؟ 1500۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام مسلمان موجود تھے، عاشقان رسول موجود تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ موجود تھے، تو 1500 افراد نے اس پانی سے برکت حاصل کی۔ اچھا، اب آگے حضرت جابر کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم لوگ اس دن 1500 تھے، لیکن اگر ہماری تعداد 1,00,000 ہوتی تو بھی وہ ہمیں پانی کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کف دریائے کرم میں ہے رضا۔ بچوں یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کف۔ کیا کہتے ہیں؟ کف۔ کاف اور فا، عربی میں اس ہتھیلی کو کیا کہتے ہیں؟ کف۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود رحمت للعالمین ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقدس جو ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی بھی کیا ہے؟ رحمت والی ہے۔ تو رحمت کے دریا والی جو ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی سے 5 فوارے تھے رحمت کے پانی کے جو چھلک رہے تھے، اور صحابہ کرام اس پانی کی برکتیں لے رہے تھے۔ تو اس معجزے کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے پیارے اور اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کف دریائے کرم میں ہے رضا، یعنی رحمت کے دریا والی جو ہتھیلی ہے اس میں کیا ہے؟ کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ جی تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ جی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام انسان اپنے جسم سے پانی نکال نہیں سکتا، کبھی ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہے جو سارے انسانوں کی بھی بادشاہ ہیں، ساری مخلوق کے شہنشاہ اور آقا اور مولا ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم نے بڑھنا ہے بچوں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو تیسرا آخری سیگمنٹ ہوگا، اور جس میں ہم اپنے سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ
آپ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی حدیث پاک سننے جا رہے ہیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف، جس کا نام یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے بھائی؟ جی بتائیں گے؟ تو مل کے بتانا ہے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی سچے نبی کی، سچی باتیں۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج بھی ہم حدیث پاک سنیں گے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث پاک کی جو سب سے شاندار کتاب ہے، جو سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب ہے، وہ ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بعد دوسرا نمبر جس کتاب کا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف۔ تو صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچوں اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا، وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اگرچہ نیا ہو، اگرچہ اس کا پہلے ہمیں ذکر نہ ملتا ہو احادیث مبارکہ میں، صحابہ کرام کی شریعت میں، لیکن وہ کام اچھا ہو اور قرآن و حدیث کے احکام کے اگینسٹ نہ ہو، اور ہو اچھا طریقہ، تو یہ محمود ہے۔ اور روایت میں بیان کیا گیا کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس طریقہ جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اس طریقے کو جاری کرنے والے کو بھی ان تمام افراد کے ثواب کا حصہ ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث پاک کے اس حصے میں جو فرمایا گیا، اس سے ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ دین اسلام میں معاذ اللہ اگر کوئی برا طریقہ کسی نے جاری کر دیا، ایسا طریقہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، جس سے قرآن و حدیث منع کرتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے خلاف معاذ اللہ کوئی برا طریقہ کسی نے جاری کیا، تو اس برا طریقہ جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور اس برے طریقے پر عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ کے برابر اس طریقے کو رائج کرنے والے، اس کی ابتدا کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کو جو گناہ ملے گا تو جنہوں نے یہ عمل کیا ہے ان کے گناہ میں کمی ہوگی، ان کو بھی پورا گناہ ہوگا، اور جس نے یہ جاری کیا تھا اس کو بھی پورا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے طریقوں سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ایک مثال بچوں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ کرنے والا کون تھا؟ وہ حابیل تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو معاذ اللہ قتل کیا تھا۔ قابیل نے قتل کیا تھا کس کو؟ حابیل کو۔ قابیل نے کس کو قتل کیا تھا؟ حابیل۔ لیکن قاتل میں بھی شروع میں کاف آتا ہے 2 نقطے والا، اور قابیل کے شروع میں بھی کیا آتا ہے؟ 2 نقطے والا کاف۔ تو حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون تھا؟ قابیل۔ جی، تو اب علماء بیان کرتے بچوں کہ سب سے پہلے دنیا میں قتل جس نے کیا وہ تھا قابیل۔ اس نے اس برے طریقے کو جاری کیا کہ ایک انسان کی جان لی، اپنے بھائی کی جان لی۔ تو اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اب قیامت تک جو بندہ بھی کسی دوسرے بندے کو قتل کرے گا تو اب اس قتل کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور چونکہ اس برے طریقے کو جاری کیا تھا قابیل نے، لہٰذا قیامت تک جتنے بھی قاتل ہوں گے، قتل کرنے والے ہوں گے، ان کے گناہوں کا جو حساب ہے اس حساب سے کس کو گناہ ملے گا؟ قابیل کو۔ یعنی کتنا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اچھے کام کرنے چاہیے، سچے کام کرنے چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام کو دوبارہ آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب کے آفیشیل چینل کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس یوٹیوب چینل پر کڈز مدنی چینل کی جتنی بھی نشریات ہوتی ہیں، تمام پروگرامز اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ میٹھی میٹھی باتیں
सच्ची सच्ची बातें मीठे नबी की बातें सच्चे नबी की बातें मीठे नबी की बातें सच्चे नबी की बातें सच्ची बातें सच्ची बातें सच्ची बातें सच्ची बातें बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया